اب میں ہمارے اگلے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاضی سفیان صاحب کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ مائک پر آئیں اس شعر کے ساتھ: شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ معذرت چاہتا ہوں، شیخ کو بولنا ہے قاضی صاحب کو، وہ قاضی صاحب کیوں کہلاتے ہیں یہ مجھے جاننے کی خواہش ہے۔ اور اچھا نہیں بتا دیں گے آپ یہاں۔ اور میں جو بڑھیان میں شیخ مطیع الرحمن صاحب کی بڑی وسیع عریض جامع مسجد میں ملا پہلی بار ان سے، تو کہ آپ محمد رضوان سلفی ہیں؟ جی، کہ آپ کے ادارے کا نام بہت سنا ہوں، تو چونک گیا میں کہ جس سے کوئی ملاقات نہیں ہے، اور ادارے کا نام کوکن میں اتنی دور جگہ میں اس کا نام جو کیسے انہوں نے سنا، خوشی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً میں سوچا کہ نام تو سنے ہیں، تعریف سنے ہیں، لیکن جو کمیاں خامیاں ہیں اس کو سب سے پہلے میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، اساتذہ کرام بھی جانتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کمی و خامیوں کو دور کرنے کی اور صحیح معنی میں اچھی تعلیم اور تربیت بچیوں کو دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا تھا، بڑی خوشی ہوئی تھی، تو یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے یہاں کے بارے میں آپ سنیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وعلى آلہ وصحبہ بإحسانہ، اما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل احترام فضیلت الشیخ محمد رضوان سلفی، ڈائریکٹر جامعہ حاضہ، معزز سیکریٹری صاحب، اساتذہ کرام، معلمات اور عزیز بچیوں، فضیلت الشیخ دکتور طارق صفی الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ کی تقریر کے بعد اب گنجائش نہیں بچتی ہے کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کروں، اور آپ کے چہروں پر اونگ بھی ہے، تو محسوس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہیں تو 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کے ڈائریکٹر صاحب نے اس میں مزید 2-3 سوالات کا اور اضافہ کر دیا تاکہ بات لمبی کی جائے۔ الحمدللہ جامعہ کو دیکھ کر، جامعہ کی عمارت کو دیکھ کر، اساتذہ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ تعلیمی ماحول جو اتنی محنت کے ساتھ ذمہ داران نے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ محض اس لیے ہے تاکہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ دنیا میں تعلیم اور ایجوکیشن کی تو بہت زیادہ بھرمار ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ افضل علم کون سا علم ہے؟ دین اسلام کا علم ہے، اور یہی علم شریعت کے اندر ہر انسان سے سب سے پہلے مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے۔ کون سے اسماء سکھائے؟ ابھی ہماری بچیوں نے آ کے یہاں پر ایک نعت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعریف میں، اور اس میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ
جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے علم رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اشعار کی جو ابتدا ہوئی ابد سے ازل تک، تو یہ اس قسم کے مصطلحات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں استعمال کرنا شرعی ناحیے سے محل نظر ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کرام اللہ کے حق میں بھی ازل اور ابد کی مصطلحات کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ عجمیوں کی دی ہوئی اصطلاحات ہے جو اہل کلام نے اللہ کے لیے استعمال کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، اللہ کی بہترین صفات ہیں، تو اللہ کو ان کے نام سے اور اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، پکارنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسے کلمات جو اللہ کی برابری یا التساوی بین الخالق والمخلوق پر دلالت کرے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے زمانے میں جو ہمارے علماء سلف ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جیسے بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا محراب کے پاس دو نام لکھے ہوئے رہتے ہیں، ایک رہتا ہے اللہ اور دوسری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ اس میں بھی تسویہ اور برابری کا ایک شبہہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا خالص اللہ کا نام استعمال کیا جائے، خالص اللہ کا نام سابقہ یا لاحیہ کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کے نام سے پہلے سبحان ہے، الحمدللہ اللہ کے نام سے پہلے الحمد ہے، اللہ اکبر اللہ کے نام کے بعد اس کی صفت کبریائی ہے۔ تو ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اور یہ بات علامہ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر کی، آج کے ماتریدی نہیں، اس وقت جب امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صفات اختیاریہ اور صفت کلام میں سلف کے ساتھ اختلاف کے باوجود سب سے پہلی عقیدے کی کتاب اس میں اس بات کو ذکر کیا کہ مجرد لفظ اللہ سے ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سابقہ اور لاحقہ کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو ازل اور ابد کی مصطلحات یہ محل نظر ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور بھی دوسرے صفات ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، حامل اسلام ہے، ناشر قرآن ہے، قامع اسنام ہے، ہادی کوثر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے علماء نے 99 نام ذکر کیے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اللہ کے نام ہے، یا کم و بیش بعض علماء نے 40، بعض علماء نے 50 نام ذکر کیے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آگے کے حصے پر جہاں سے امامت کرائی جاتی ہے، پوری دیوار پر، یہاں اس دیوار سے بھی لمبی دیوار ہوگی، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے، ان میں سے بہت سارے صحیح ہے، بعض ہو سکتا ہے محل نظر ہو۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے جو ترانہ پڑھا اس میں اگر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آدم علیہ السلام جانتے تھے اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا، تو یہ بات درست نہیں ہے، ضعیف اور موضوع حدیث پر مبنی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جی ہاں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے تعلق سے جانتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ یہاں پر کلہا سے مراد اسماء الانبیاء والملائکہ ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن بالذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو جی ہاں آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن البکری پر جو رد کیا ہے الاستغاثہ میں، الرد علی البکری، اس میں اس مسئلے کو ذکر فرمایا، اور کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے ذکر کیا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نبوت کے تعلق سے جانتے تھے۔ تو لکھنے والے کا پیش نظر سب سے اہم ہوتا ہے کہ اس سے وہ کیا مراد لے رہا ہے۔
تو یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، دین اسلام کا علم، یہ اسی طرح کے استنباط کے لیے جن کا تعلق شرعی نصوص سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین علم ہے، اور اسی علم کے حصول کے لیے، انہی چیزوں کے استنباط کے لیے آپ یہاں پر آئی ہیں اور تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں۔ اور آپ ہی جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا جی ہاں، علم کا راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ کون سا علم؟ ڈاکٹریٹ کا علم، انجینئرنگ کا علم، دین کا علم۔ خواہ بعد میں اس دین کے علم کے ساتھ انسان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، انسانیت کی خدمت کرے، اجتماعیت کے لیے مفید بنے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اول ترین درجے میں جو چیز اس فضیلت میں داخل ہوتی ہے وہ دین کا علم ہے، جس کے حصول کے لیے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے انسان کی اپنی باڈی کے اندر 5 ذرائع دیے، 5 ذریعوں کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، میں نے یہاں پر چھوا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کچھ طبی ٹیبل ہے جو بج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، ناک سے انسان سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، کان سے انسان سن کر علم حاصل کرتا ہے، زبان سے انسان ذائقے کے ذریعے اور چکھ کر جو ہے علم حاصل کرتا ہے۔ تو علم کے یہ 5 ذریعے ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اور اس میں ایک مزید حادثہ یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو انسان کے جسم میں ایک چیز ہے جو ان کو مینٹین کرتی ہے، ان کو گورن کرتی ہے، اور ان کو جو ہے رولز دیتی ہے اور ان کے لیے مقدمات کو صادر کرتی ہے۔ وہ ہے انسان کا دماغ، اس کی عقل، انسان کی عقل۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں بھی آسمان اور زمین کی خلقت میں اور اللہ رب العالمین کے ادلے وجود اور ربوبیت پر دلیل کے طور پر جن مسائل کو ذکر کیا، تو وہاں پر فکر اور غور اور عقل کا استعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انسان کے جسم میں علم کے حصول کے جو 5 درجات ہیں، اس کو ایک چھٹی سینس جسے ہم 6 سینس کہتے ہیں، وہ اسے مینٹین کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی حواس ہے یہ اپنے علم کے کلیکٹ کرنے میں محدود ہے۔ انسان کے ہاتھ کی طاقت محدود ہے، میں اپنے ہاتھ سے 100 کلو اٹھاتا ہوں، ایک انسان ہے 200 کلو اٹھاتا ہے، ایک 500 کلو اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اٹھانے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، کوئی شخص اس بلڈنگ کو نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی میرے دیکھنے کی، میری بصارت کا ایک معیار ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور مجھ سے زیادہ دور کی چیز دیکھتا ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہی حال انسان کے حواس خمسہ کے ساتھ ہے، اور یہی حال انسان کی عقل کے ساتھ ہے۔ انسان نے آج اپنی عقل کی بنیاد پر کتنی ترقیاں کی، یہ آئی ٹی ایوولوشن، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آج کل آیا، آج کل آپ نے موبائل میں بھی دیکھا ہوگا، آپ کو کوئی تقریر لکھنا ہو تو کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، AI GPT سرچ انجن میں آپ جائیے، صرف اس پہ لکھ دیجئے نماز کی اہمیت، پوری نماز کی اہمیت پہ تقریر آ جائے گی، پھر ایک لفظ اضافہ کیجئے اور فضیلت پہ چیزیں آ جائے گی، پھر اس پہ اضافہ کیجئے کہ صحابہ کے اس بارے میں اقوال، سارے اقوال آ جائیں گے، پھر اس میں اضافہ کیے کہ سلف کے نزدیک نماز کی اہمیت، ساری تقریر آپ کو تیار کر کے دے گا۔ اتنی ترقی انسان نے کی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے یہ موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، یہ موبائل اس کو کلیکٹ کرتا ہے اور آپ کے موبائل میں وہی معلومات دیتا ہے جو آپ کے عقل میں گھوم رہی ہے۔ آپ نے کبھی اس میں سرچ نہیں کیا، لیکن انٹرنیٹ چالو ہے، وہ آپ کے سینس کے ساتھ جڑا ہے، ساری معلومات وہ کلیکٹ کر رہا ہے۔ لیکن اتنی ترقی کے باوجود بھی یہ آئی ٹی ایوولوشن، یہ ملکی ویز اور سائنسی تحقیقات کے باوجود بھی انسان کو جو عقل دی گئی ہے وہ انتہائی محدود ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قلیلا، انسان چاہے جتنی ترقی کرے، سائنس کے اندر، آسٹرولوجی کے اندر کتنا بھی آگے بڑھ جائے، آسمانوں میں راستے ڈھونڈ کے نکالے، والسماء ذات الحبک، لیکن اس کی سوچ، اس کی ترقی اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، معمولی علم ہے۔ یہ سارا ایوالوشن، یہ سارا انقلاب معمولی چیز ہے اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں۔ اسی لیے اس دنیا میں انبیاء اکرام کو بھیجا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ معزز انبیاء اس علم کو بیان کرتے ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی، اور وہ علم ہے وحی کا علم، جسے ہم کہتے ہیں وحی کا علم، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم، جس تک رسائی انبیاء کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی علم کے حصول کے لیے آپ یہاں تک آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، ان کی غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ سب کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یا تو اگر میری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اللہ کا بتایا ہوا علم، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت، اور یہی علم اور یہی ہدایت جو انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یہ افضل ترین علم ہے، جس کے حصول کے لیے آپ یہاں آئی ہیں، اور جس کے حصول کے ذریعے آپ قوم اور سماج کی اخلاقی اور دینی تربیت کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ یقیناً سماج اور معاشرے میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے سماج کی مسلم خواتین، مسلم بچیاں، مسلم عورتیں، یہ ہماری معمار اور ہمارے عمارت کی سب سے پہلی اینٹ ہیں۔ اگر یہ اینٹ درست ہوگی تو عمارت درست ہوگی، اور اگر یہ اینٹ درست نہیں ہوگی تو چاہے آپ آسمان تک عمارت بنا لیں، وہ عمارت کمزور مانی جائے گی۔ لہٰذا مسلم معاشرے کی بڑی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، دینی طور پر، اخلاقی طور پر، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنے سماج کی خدمت کے لیے، اور قوم اور سماج کو ترقی کی ایک آماج گاہ پر لے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج ایسا نہیں کہ دنیا میں ڈاکٹرز بہت نہیں ہیں، انجینئرز بہت نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا میں میڈیکل کالجز کی تعداد مدارس سے زیادہ ہے۔ ہمارے مہاراشٹر میں، چونکہ میں مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں، مہاراشٹر کا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ 5,47,000 کروڑ کا بجٹ ہے، یعنی حکومت 5,47,000 کروڑ روپئے صرف مہاراشٹر میں تعلیم پر خرچ کرتی ہے۔ لیکن اس کے نتائج ہم کو کیا مل رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، ہاسپٹل پہ ہاسپٹل بن رہے ہیں، ڈاکٹروں کی کھیپ، ہزاروں ڈاکٹروں کی کھیپ ہر سال ہندوستان سے فارغ ہوتی ہے، لیکن کیا بیماریاں کم ہو رہی ہے؟ روزانہ کوئی نئی بیماری آ رہی ہے، نئی مشینیں آ رہی ہے تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ ہزاروں ایڈوکیٹ ہیں جو LLB MLC LMC کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے زمین اور جائیداد کے مسائل کم ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہر فیلڈ میں ہے، سوائے اس طبقے کے جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ بیچارے بہت چھوٹے بجٹ میں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے عالماں چھوٹے بجٹ میں پڑھتے ہیں، مگر قوم کی اخلاقی اور دینی تربیت کا انحصار اسی فریق کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے انجینئر، ہمارے سامنے مفتی طارق صفی الرحمن حفظہ اللہ موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے، کئی فتوے ان کے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے، بڑے بڑے انجینئرز کے، اللہ نے لاکھوں اور کروڑوں کی جائیدادوں سے نوازا ہے، لیکن ان کو دینی رہنمائیوں کی ضرورت ہے، دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں خود جانتا ہوں، بمبئی میں بہت بڑے پائلٹ ہیں، ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا، بولے سفیان صاحب وہ
میرا بیٹا ہے، مجھے اسے مدینہ بھیجنا ہے، کسی بھی صورت میں کوئی ترتیب بن سکتی ہے کیا؟ ان کا وہ تو ابھی جو ہے پائلٹ بن رہا ہے۔ بولے نہیں، مجھے نہیں پڑھانا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، پیسہ بھی بہت دیا ہے، گھر بھی جائیداد بھی بہت زیادہ ہے، مجھے دین سکھا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ اس مقام پر جو آئے ہیں وہ دین کی تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ ایک ایک لمحے کو جو آپ یہاں پر گزار رہی ہیں علم کے حصول کے لیے، اساتذہ سے استفادہ کے لیے، لائبریری سے استفادے کے لیے اور مستقبل کی تخطیط کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقوق کو بیان کیا تو فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فإنہن عوان عندکم، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا خوف کھائیں، کیونکہ عورتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا؟ آپ نے کئی تقریریں اس پر کی ہوگی، اور آج بھی جس سماج کے اندر اسلامی اقدار موجود نہیں ہے وہاں پہ عورتوں کا کیا اسٹیٹس ہے آپ دیکھ لیجئے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری رپورٹس سامنے ہے، باوجود یہ کہ میڈیا اسے چھپائیں، حکومتیں اسے چھپائیں، چیزیں بالکل واضح ہیں۔ سب سے زیادہ مکرم اگر کسی مذہب نے عورتوں کو کیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور قوم اور سماج کی خدمت کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ رضوان صاحب نے 2-3 سوالات کیے۔ پہلا تو یہ کہ آپ کا لفظ جو آپ کے نام کے ساتھ قاضی ہے، دراصل میرا نام سفیان ہے اور قاضی یہ قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبائل ہمارے یہاں کوکن کے اندر، جب کوکن ہندوستان کا حصہ نہیں تھا بلکہ ہندوستان سے الگ ایک حکومت تھی، اسے مملکت حبشان کہا جاتا تھا، حبشیوں کی حکومت۔ تو یہ ساحلی پٹی پر دولت الممالک کے آخری بھاگے ہوئے جو غلام تھے وہ یمن کے راستے سے آئے، انہوں نے یہاں پر تجارت کی اور پھر اس کے بعد 600 سال تک حکومت کی، جس کا ہندوستان کی حکومت میں کوئی تذکرہ نہیں۔ لوگ مغل کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ سلاطین دہلی کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ تغلق کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کوکن کی تاریخ میں مملکت حبشان جو خالص اسلامی حکومت تھی اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ 1947 کے اندر جب ہندوستان آزاد ہوا اور نظام نے گھٹنے ٹیک دیے، عادل شاہ کی حکومت تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی، تو اس وقت نواب صدی کے القاب سے یہ لوگ جانے جاتے تھے۔ تو نواب صدی نے جو ہے ساری حکومت اٹھا کر جواہر لال نہرو کو دے دی۔ 750 کلومیٹر پر یہ حکومت تھی۔ تو اس میں جو قبائل یمن سے، مصر سے، شام سے لا کر آباد کیے گئے تھے ان میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی تھی، حدادین کی تھی، کام والوں کی تھی، مزدوروں کی تھی، دفع داروں کی تھی، محصلین کی تھی۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے باہر سے لا کے بسائے گئے تھے اور پھر ان کی نسلیں جو ہیں وہاں کوکن کے اندر چلی۔ تو عموماً انتصاب کیا جاتا ہے، واللہ عالم کہاں تک یہ درست ہے۔ تو یہ دراصل ایک قبیلے کی طرف انتصاب ہے جو کوکن کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال شیخ نے یہ کیا کہ آپ کے مدرسے کا تعارف کیسے ہوا؟ تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ جامعۃ الہند کیرلا میں جو ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں غالباً شیخ سے یا شیخ کے کچھ شاگردوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے ڈنگرا گھاٹ کے ایک مدرسے کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا۔ تو بعد میں نے اس کو سرچ کیا اور سوشل میڈیا وغیرہ پر کچھ رپورٹ ملی تو مجھے اندازہ ہوا، اور ایک نام ذہن میں تھا کہ رضوان سلفی نام کے ایک صاحب ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے کہ کوئی نوجوان شخص ہیں جن کی داڑھی بالکل کالی ہے اور موٹے ہو گئے، یہ تصور میرے ذہن میں تھا۔ لیکن جب جامعہ البانی کی مسجد میں، امام البانی رحمہ اللہ کی مسجد میں ملاقات ہوئی اور شیخ نے کہا کہ میں رضوان سلفی ہوں تو میں دنگ رہ گیا۔ تو شیخ تو بڑی بزرگ شخصیت ہے اور میرے ذہن میں جو تصور تھا وہ تھوڑا سا الگ تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے جیسے کوئی ساتھی ہو گئے۔ تو الحمدللہ آپ کے ادارے کا تعارف پورے ہندوستان میں ہے،
لوگ اس ادارے کو جانتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ادارے کو جو ہے اور آگے لے جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. مولانا محمد اشفاق صاحب علیاوی صاحب نے ابتدا میں کہا کہ میں نے سعودی عرب کے پولیس کو ان کو دین کی تعلیم اور دینی رہنمائی کی. یہ بات درست نہیں ہے. جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں علماء کی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں، علماء اور مشائخ جو سعودی میں پائے جاتے ہیں، اور دین کی تحقیقات کا جو انہوں نے کام کیا ہے ہم ان کے سامنے طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو دینی تربیت کے لیے ان کے اپنے علماء ہیں، ان کے اپنے مشائخ ہیں، اور انہی کی رہنمائی میں آج ہندوستان کے کئی مسائل ہم لوگ حل کرتے ہیں. بہت سارے نوازل کے اندر علماء سعودی عرب کی رہنمائیاں بہت زیادہ تحقیق پر مبنی ہے، اور وہی ہمارے لیے رہنمائیوں کا سبب بنتی ہے. جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کی جو شرطہ ہے، پولیس ہے، مدینہ منورہ کے اندر مدینۃ التدریب الامن العام کے نام سے، وہاں مجھے 2.5 سے 3 سال اردو زبان پڑھانے کا موقع ملا ہے، جن میں ایک سبجیکٹ جو ہے چھوٹا سا ثقافہ اسلامیہ کا تھا. تو اس اردو زبان کے تحت وہ پولیس جو خانہ کعبہ پہ کام کرتی ہے، جو حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں دروازوں پہ کھڑی رہتی ہے، مدینہ منورہ میں جو دروازوں پہ پولیس کھڑی رہتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، یا پھر لائبریری میں، اور اس سعودی عرب کے حرمین شریفین کے پورے نظام میں جو پولیس کام کرتی ہے، ان کو کئی زبانیں سکھائی جاتی ہیں. اردو سکھائی جاتی ہے، انگریزی سکھائی جاتی ہے، ہausa سکھائی جاتی ہے، فرانس سکھائی جاتی ہے، فارس کی زبان سکھائی جاتی ہے. تو ان میں سے اردو زبان سکھانے کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری جو ہے مجھے دی گئی تھی، اور الحمدللہ وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یہ ایک چیز ہوئی. دوسری چیز میرے ذہن سے نکل رہی ہے، مولانا اشفاق صاحب نے جو ذکر کیا کہ مولانا رضوان صاحب نے کہا کہ یہاں جو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیڑ پھاڑ والے ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائی دینے والے نہیں ہیں، بلکہ علم والے ڈاکٹر ہیں. غالباً مولانا رضوان صاحب نے کہا یا مولانا اشفاق صاحب نے کہا؟ آپ نے کہے تھے. تو ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا، جس کو کیا کہتے ہیں، چٹکلا کہتے ہیں. سناؤں یا مت سناؤں؟ تو جس وقت ہم لوگ وہاں مدینہ میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ہندوستانی پاکستانی بہت سارے لوگ اس وقت بھی جو ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کہتے تھے. ایک دن مدینہ منورہ میں ایک دکان کے باہر سے گزر رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی دکان کے اندر کچھ خرید رہے تھے یا اندر موجود تھے، دکان والے سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کانچ میں سے دیکھا کہ میں گزر رہا ہوں، تو مجھے ہاتھ کیا، ارے ڈاکٹر صاحب اندر آئیے. اندر گیا تو دکان والے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ، آئیے بیٹھیے. بٹھایا، انہوں نے عزت کی، سب کچھ کیا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کبھی بھی کچھ ضرورت ہو تو آپ بولیے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا ویسا. ٹھیک ہے، سلام کر کے میں باہر نکل گیا. دوسرے دن ظہر کی نماز میں یہی دکان والے صاحب ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر میرا انتظار کر رہے ہیں. مسجد کے باہر نکلا تو حضرت ملے اور کہا، ارے ڈاکٹر صاحب میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. میں کہا اچھا ماشاءاللہ، کل آئے تھے آپ دکان میں؟ میں کہا جی ہاں. کیا بات ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب بہت دن سے سر میں درد ہے اور یہ پورا آدھا حصہ جو ہے درد ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے. تو انہوں نے کہا کئی ڈاکٹر کے پاس گیا، کتنی دوائیاں لے، لیکن ابھی تک آرام نہیں آیا. آپ کوئی دوائی لکھ دیجئے تاکہ جو ہے. تو اس وقت مجھے وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو دوائیاں لکھتے ہیں، یہ علم کے دکتور ہوتے ہیں جو شرعی نصوص کو حاصل کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے استنباطات کے ذریعے امت کی رہنمائی کرتے ہیں. تو اس طریقے کے واقعات جو ہے پیش آتے ہیں. آپ سے خصوصی گزارش رہے گی کہ آپ اپنے قوم اور سماج کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. سعودی عرب کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ جیسی باعمل اور باصلاحیت طالبات کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں.
اگر وہاں آپ کے محرم موجود ہیں جو آپ کو وہاں پڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی کاغذات اپلائی کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طریقے کی بھی ضرورت مدرسے کو لگے گی، مولانا رضوان صاحب کو جب بھی ضرورت لگے گی انشاءاللہ کاغذات کی تکمیل کی اور کاغذات کو وہاں اپلائی کرنے کی اور وہاں ذمہ داران تک پہنچانے کی یا نیٹ کے ذریعے سے اپلائی کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، خواہ دین کے اندر خواہ دنیا کے اندر۔ دنیا میں بھی آگے بڑھیں تو دین کے پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے ہمیں شریعت کا پابند بنایا ہے، اسلام نے ہمیں صدق کا پابند بنایا ہے، اسلام نے ہمیں سچائی کا پابند بنایا ہے، لہٰذا جہاں بھی ہم رہیں ہمیشہ ان چیزوں کو لازم پکڑیں۔ یہی ان مدارس کا پیغام ہے، صبر، استقامت، سچائی، امانت داری، دیانت داری، ہر فیلڈ کے اندر چاہے جیسے بھی حالات آئیں ان حالات کے اندر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ برقرار رکھنا اور قوم کی رہنمائی کرنا، یہی ان مدارس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ قاضی سفیان صاحب جو ہمیں اور آپ کو بڑی قیمتی اور گراں قدر نصیحات فرما رہے تھے۔ یقیناً شیخ دیکھنے میں بہت جوان ہیں لیکن علم کا ان کے پاس ایک ذخیرہ ہے۔ ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ شیخ جیسے اپنے زمانے میں ایک محنتی اور ہونہار طالب علم رہے ہوں گے، پھر آج جا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے علم کے موتی بکھیر رہے تھے۔